علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سی صبح ہو رہی ہے، یہ تقریباً بج رہے ہیں صبح کے 7 اور جب میں اٹھی ہوں اور میں نے یہ ونڈو اپنی کھولی تو ایسا لگ رہا تھا کہ بادل گھر کے اندر ہی آ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاؤں کہ صبح آج کتنی زیادہ دھند تھی، اتنی زیادہ کہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارا فرنٹ اور بیک پہ دونوں طرف سے دکھتا ہے گھر کے۔ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کس قدر دھند تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو بھائی یہاں پر صبح کا ٹائم ہے، ایان امان نے جانا تھا ابھی اسکول، تو ان کے لیے میں یہاں پہ ناشتہ تیار کر رہی ہوں جلدی جلدی، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ تو اب یہ اسکول جائیں گے، یہاں پہ ان کو یہ ناشتے جو ہے نا بنا کے دینے پڑ رہے ہیں، انہیں دل ہی نہیں کرتا صبح کسی کا۔ تو ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے بچوں کو اسکول بھیج کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنا شروع کیا، اور یہاں پہ نا ان لوگوں نے اتنا گند کرا ہے، یہ کھا کے، اور یہ ریپر اور یہ ٹیشوز پتہ نہیں کیا کرا ہے رات کو آپس میں۔ یہاں کزنوں نے یہاں پہ میٹنگ لگائی ہوئی تھی، سو رہے تھے، تو خیر بچوں نے انجوائے کر رہے تھے، کچھ بھی رکے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا آج تھوڑا گھر کو ذرا اچھی طرح سے صاف صفائی کر لوں، کیونکہ ایک تو مٹی بھی بہت اڑ رہی تھی چاروں طرف، جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹ ہو رہی تھی۔ تو بس یہاں پہ میں نے صاف صفائی کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ میں نے چولہے پر پکنے کے لیے رکھ دی تھی آج کڑھی، اور بڑا اچھا سا موڈ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا آج ایسا کرتے ہیں کہ کڑھی پکا لیتے ہیں دوپہر میں، اور اس طرح سے یہ ہے کہ وہ پکتی رہے گی اور جب تک ہم دوسرے اپنے کام نمٹا لیں گے۔ آج تو کراچی میں نا بہت زیادہ صبح کے ٹائم میں دھند ہو گئی، اور بچوں کو نا میں نے اسکول جاتے ہوئے بہت سختی سے تاکید کی کہ بیٹا گاڑی کی لائٹ جلا کے رکھنا، اور بہت سلو گاڑی نا چلاتے ہوئے جانا، یہ نہیں کہ کیونکہ نظر بالکل بھی نہیں آ رہا تھا، اور جس کی وجہ سے میں تھوڑی پریشان ہو رہی تھی کہ بس بچے بہت احتیاط سے اور بہت خیریت سے بچے اسکول پہنچ جائیں۔ خیر میں تھوڑا پریشان بھی تھی، فکر ہو رہی تھی مجھے، تو میں نے پھر سوچا کہ ان کے ٹیچر کو فون کر کے پوچھوں کہ بچے احتیاط سے پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ ادھر میں صفائی کر رہی تھی تو مجھے سبزی والے کی آواز آئی۔ میں نے کہا سبزی لے لوں، کیونکہ عارف کی نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بالکل بھی نا تھوڑا مسئلہ ہے، میں نا گوشت وغیرہ نہیں کھاؤں گا، میرے لیے کوئی اچھی سی ویجیٹیبل بنا دینا۔ تو پھر میں نیچے گئی اور کچھ سبزیاں لے کر آئی، جو کہ میں نے شوٹ نہیں کری کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سیڑھیاں اتر کے جاؤ نیچے اور پھر لے کر آؤ۔ تو یہاں پھر سے میں نے سمیٹنا شروع کر دیا تھا گھر کو، اور مجھے بچوں کی بہت وہ ہو رہی تھی کہ بس اس دھند کی وجہ سے نا مجھے تھوڑی سی عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ بہت بڑا حامی و ناصر ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھائی شکر الحمدللہ میری صفائی ہو گئی تھی، اور پھر میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا تھوڑا کمرے کا دروازہ کھول دوں، ادھر سے تھوڑی اچھی تازی ہوا آئے گی، تو تھوڑا سا جو سیلا سا جو ایک ہو رہا ہے اس وقت موسم، گیلا سا ہو رہا ہے کچھ دھند اوس کی وجہ سے، تو ذرا کمرے میں نا ذرا اچھی سی ایک وائبس ہوگی۔ تو پھر ادھر میرے سارے کام نمٹ گئے تھے صفائی والے ادھر کے، تو میں نے سوچا اب جلدی سے ادھر باہر بھی صفائی کرنی تھی۔ یہ دیکھیں کتنا جلدی سمٹ گیا، اور بہت چھوٹا سا میرا یہ روم ہے، لیونگ روم کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں بھائی، ہم یہاں زیادہ تر ٹائم گزارتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ تو بس یہ رات کو یہ کمرہ ذرا بچوں کے قبضے میں تھا، بچوں نے اپنی یہاں محفل لگائی ہوئی تھی۔ خیر بھائی اسی طرح سے یہ ہے کہ بس ابھی اپنے صاف صفائی اور دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہوں۔ تو اسکول جاتے ہوئے میں نے بچوں سے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھنا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اور بہت احتیاط سے جانا کیونکہ بالکل نظر نہیں آ رہا۔ یکدم سے اتنی دھند کراچی میں تو اتنی تو سردیوں میں بھی نہیں پڑی جتنی آج تھی، میں تو بہت حیران تھی۔ خیر یہاں پر کام جو ہے وہ جاری و ساری تھا، اور دوسرا یہ
کہ یہاں پر یہ چپلیں دیکھ کے نا آپ اندازہ مت لگائیے گا جوتے دیکھ کے کہ یہ مسجد کا دروازہ ہے. ہمارے صاحبزادوں کو الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ جوتے پہننے کی عادت ہے اور پھر ایک دم ایک ساتھ سب نکال کے چلے جاتے ہیں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ میرے کھانے پک رہے تھے اور نہ میں نے سوچا کہ میں نا 2 ایک کھانے آج تیار کر لوں، کیونکہ پھر نا وہ گیس کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا تو اس میں ذرا میری جو ہے نا بچت ہو جاتی ہے، سالن ریڈی ہوتا ہے 2 ایک اور پھر آسانی ہو جاتی ہے. تو بھائی یہاں پر جو ہے میں نے چکن جو ہے نکال لیا تھا. آج جو ہے میں نا وہ گرین چکن بناؤں گی، تو اس کے لیے میں یہاں پہ گرین مسالہ جو ہے تیار کر رہی ہوں. اور دوسری طرف کافی حد تک میری کڑی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، پک چکی ہے. اب اس کے بگھار کا سامان جو ہے وہ میں تیار کروں گی، اسے بگھار لوں گی. اور دوسری طرف میں نے رائس بھی تھوڑے سے بوائل کر لیے ہیں. تو اسی طرح سے بس یہ ہے کہ اپنے کاموں میں ہی لگے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری اندر جو بے چینی ہو رہی تھی اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، میں بار بار بچوں کا سوچ رہی تھی. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا جب بچے اسکول سے آئے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کر لیا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے حادثے سے بچا لیا، ورنہ بہت زیادہ مجھے بس صبح سے مجھے نا ایک عجیب سی وہ خیالات آ رہے تھے، اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو یہی احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ماں باپ بناتا ہے تو احساس بھی ہوتا ہے بچوں کی پریشانیوں کا، پہلے سے کچھ معلوم ہونے لگتا ہے کہ دل میں عجیب سے خیالات آنے لگتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب یہ صبح جا رہے تھے تو ان کی گاڑی جو ہے وہ سلپ ہو گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بہت زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا اور اللہ نے بچا لیا. اور یہ سب کرم آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھے تھے تو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا. دھند اتنی تھی کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور ان کی گاڑی جو ہے وہ سلپ ہو گئی اور ایان امان دونوں کو چوٹیں لگی ہیں، اور ایان کو زیادہ لگی ہے. امان جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ نے کوئی فریکچر اور کچھ ایسے ہڈی میں چوٹ لگنے سے اللہ تعالیٰ نے کافی بچا لیا. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں بار بار ان کو تاکید کر رہی تھی کہ بیٹا آپ لوگ لائٹ جلا کے جائیے گا، آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھیے گا. آج مجھے بڑی بے چینی تھی، بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے بہت احسان کیا اور جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.